Hello everyone, so welcome to the College Podcast, and today we have a very special guest, Mr. Adil Paperwala. Hello sir, how are you doing? Thank you so very much, ma'am, and thank you for inviting me here. And Alhamdulillah, I'm fine. We are grateful that you took out the time. So let's start with the first question. We would like to know more about you and your teaching career. So please shed some I mean, light on certain that. times it's very difficult to introduce yourself, and probably at this particular time, अपने बारे में बताना कभी का बड़ा difficult लगता है. But everyone, this is Adil Paperwala. I'm faculty of account at different A-levels colleges across Karachi, and teaching A-levels and O-levels Karachi for more than 20 years now. Wow. I finished my O-levels back in the year 2003. अच्छा, certain time जब मैं ये बात करता हूँ कि back in the year 2003, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर उस ज़माने में O-levels होता था. And then I completed my A-levels in 2005, so I started teaching O-levels and A-levels from 2004. And from last more than 16-17 years, I'm teaching in different A-levels colleges across Karachi. After my A-levels, I did my CA, ACCA, and completed my Masters in Economics and Finance. I started a program of MPhil with Karachi University, but due to teaching and the commitments, I could not continue. Okay. So PhD करने का plan तो था, but obviously जब आप बहुत ज़्यादा टीचिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप अपनी पढ़ाई कर सकें. या आई कैन स्टिल डू इट अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह ताला यूज़र जब ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो वन डे इंशाल्लाह आई एम प्लान टू परस्यू माई एजुकेशन फर्दर ऑन. Great. So sir, why don't you tell us a little bit more about accounting at A-levels? What is the subject all about? You see, when we talk about accounting, a lot of kids actually, एक normal assumption ये है, जो बच्चे sciences पढ़ रहे होते हैं, उनकी assumption ये होती है कि यार जो commerce पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो accounting पढ़ते हैं, they do something like similar to maths. Okay. हाँ, उनको ये एक होता है कि यार this is similar to maths, it's a numerical subject, और ये maths की तरह का ये है जो accounting कर रहे होते हैं. अच्छा, they are familiar with a lot of terminologies. Yes. जैसे कि उनके साथ अगर कोई और बच्चा जो कॉमर्स को स्टूडेंट है, तो उनसे उनको कुछ फेमिलियरिटी मिल जाती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि उनको बैलेंस शीट, राइट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, समथिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज उनको एग्जैक्टली पता होती हैं. अच्छा, मैं भूल गया, यू योरसेल्फ इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट. सो तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है सब्जेक्ट के बारे में, बट उनको एक क्लियर पिक्चर के बारे में नहीं पता होता. उनको लगता है कि यार द स्टूडेंट स्टार्टिंग अकाउंटिंग दे एक्चुअली डू सिमिलर टू मैथ्स. Yes. Accounting is about calculation. It's about numerical figures, but it's totally different than mathematics. It's totally different than mathematics. और ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, वी विल प्रॉबेबली नॉट बी गुड इन अकाउंटिंग. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि ओ लेवल्स में बहुत मैथ्स में पुअर ग्रेड्स लेते हैं, बट इन ए लेवल्स अकाउंटिंग दे एक्चुअली दे एक्सेल इन ए लेवल्स अकाउंटिंग. तो ये बड़ा ईजी है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई टैग लाइन अटैच कर देना कि इफ़ यू नॉट गुड इन मैथ्स यू विल नॉट बी गुड इन अकाउंटिंग. ऐसा नहीं है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वीक इन मैथ्स दे डू वेरी गुड इन अकाउंटिंग. हाँ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको एक एज ज़रूर मिल जाएगा, आपको एक एज मिलेगा बाकी बच्चों के ऊपर कि यू विल बी परफॉर्मिंग मच बेटर. But लेकिन it's not a mandatory requirement. Exactly. Because the concepts through which we do accounting, they are very different from maths. Exactly. Completely different. Exactly. They're very different. And obviously accounting, मेरे ख्याल से at this particular moment of time, जब दुनिया इतनी extraordinary fast pace पे move कर रही है, and a lot of businesses are being developed, and a lot of different techniques are being developed to do businesses. मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल अकाउंटिंग है. What I believe is the most important skill. जब मुझे कोई बच्चा कहता है कि सर हाउ डू यू लुक अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, तो मैं कहता हूँ कि अकाउंटिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट हियर, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल, it's a life skill. It's a life skill in everybody. If you plan to do pharmacy, if you plan to do engineering, if you plan to become a housewife even, you have to do accounting. You have to do accounting. यानी अकाउंटिंग की मैं एग्जाम्पल कभी कभार ऐसे देता हूँ कि आप ये सोचें
کہ میرے ساتھ جو میتھس یا سائنسز کے ٹیچرز ہوتے ہیں, جب وہ اس یونیورس اینڈ کریشن آف ارتھ کی بات کرتے ہیں, ایگزسٹنس آف مین کائنڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے فزکس کا فنومینا ہے, اس کے پیچھے کیمسٹری ہے, اس کے پیچھے بایولوجی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پوری دنیا کی ایگزسٹنس کے پیچھے اکاؤنٹنگ انوالو ہے. when Almighty اللہ کریٹڈ آدم اینڈ ایو, تو جب انہوں نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں, تو کیا کہا کہ تم جاؤ, اینڈ میں تمہارا حساب لوں گا. تو دنیا کی جو بیسکلی مین کائنڈ کی فاؤنڈیشن ہے, ایگزسٹنس ہے اس دنیا کے اندر, وہ تو بیسڈ ہی حساب کتاب کے اوپر کرتی ہے. ایون ہمارے ساتھ جو ہمارے شولڈرس کے اوپر 2 اینجلس ہیں, وہ بھی ہماری بک کیپنگ کی تو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, they are doing our bookkeeping, they are recording all the transactions which we actually do. So accounting is a very important subject. If you want to understand life, if you want to understand economy, if you want to understand the business environment, میرے خیال سے accounting ایک بہت بہت important subject ہے. اور جب میں اپنے بچوں کو, you see, when we study accounting, we study business accounting. بٹ میرا پلان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بزنس اکاؤنٹنگ سے پہلے لائف اکاؤنٹنگ سکھائی جائے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ یار ہاؤ کین یو مینیج یور فائنینسز, آپ کو اپنی پاکٹ منی کو کیسے مینیج کرنا ہے, رائٹ. میں بچوں کو ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ when it comes to جون اینڈ جولائی, میرا انکم لیول ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری کے اندر ہوتا ہے, رائٹ. اینڈ اٹس ایوری ایئر کہ آئی ایکچولی فیس اے پرابلم آف کیش فلو. بٹ اوبیسلی یہ سب چیزیں میرے ساتھ نہیں, ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. کبھی آپ کی پرفارمنس ریزلٹس میں, ایگزامس میں اچھی ہے, آپ کے پیرنٹس نے آپ کی پاکٹ منی بڑھا دی, رائٹ, آپ خوش ہو گئے. لیکن دا نیکسٹ ٹائم وین یو اپیئرڈ فار دا ایگزامینیشن, پرابیبلی آپ کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں, آپ کے پیرنٹس نے پاکٹ منی کم کر دی. تو ہاؤ یو کین ایکچولی مینیج دیز فائنانسز, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور اف یو انڈرسٹینڈ اکاؤنٹنگ, میرے خیال سے یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول اکنامک سسٹم, یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول بزنس انوائرمنٹ. اینڈ ساتھ ساتھ آپ کو جو انسان سے ریلیٹڈ اکاؤنٹنگ ہے نا, وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فنومینا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 21st سینچری کا سب سے امپورٹنٹ لائف اسکل جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے. آپ کو آج زیادہ تر لوگ ملیں گے, رائٹ, جو آپ سے یہ کہیں گے کہ یار دے ہیو منٹڈ اے لاٹ اماؤنٹ آف منی بائی ڈوئنگ ٹریڈنگ, رائٹ, آن لائن ٹریڈنگ, آن لائن بزنس, رائٹ, بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی, بائنانس ٹریڈنگ, آئی مین ڈیجیٹل کرنسیز, فارن ایکسچینج ٹریڈنگ. کتنے سارے لوگ ہیں آج کل جو کہ اس اسکل کے ذریعے دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی. اف یو نو دیز تھنگس اینڈ اف یو نو اکاؤنٹنگ, اگر آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, بیکاز اکاؤنٹنگ آپ کو اتنا اکوپ کرے گا چیزوں سے ریلیٹڈ, اتنا اکوپ کرے گا کہ ایوری سنگل ٹائم یو ول بی ایبل ٹو میک اے ڈیسیجن. And decision based on numbers, decisions based on qualitative data. I mean, accounting کی بیوٹی یہی ہے, سب سے امپورٹنٹ بیوٹی یہی ہے کہ وہ آپ کو keep on actually, making you decisions. Okay. So accounting is actually a life skill of 21st century. If you look at, people around you who are actually minting money through trading, crypto, foreign exchange trading, a lot of different things have been developed in the past 5 to 10 years. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اکاؤنٹنگ سیکھی ہوئی ہے تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور اینڈ ڈیٹا انالیسس بیسڈ آن کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ یو کین ایکچولی ایکسل ان لاٹ آف ڈفرینٹ فیلڈس, اور آئی اسٹل ریممبر کہ اکاؤنٹنگ ڈیسیجن میکنگ کو اتنا اکوپ کرتا ہے کہ آپ شاید 24/7 ڈفرینٹ ڈیسیجن میکنگ سسٹم میں انوالو ہو جاتے ہو. So sir, what do you think is the best subject combination with accounting? Like in your years of experience, what do you think has worked for the students? You see, I have seen students, picking up accounting as a subject along with their sciences. Okay. Right? And I would actually recommend a lot of science students, good science students. Okay. ہوتا یہ ہے کہ اے لیولز میں جب ایک بچہ آتا ہے, اے لیول اسٹارٹ کرتا ہے, ایگزامپل کے طور پہ سائنسز کی اگر ہم بات کریں تو وہ فزکس, کیمسٹری, بایو آپٹ کر لیتا ہے, یا آج کل فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹرز ہے, یا فزکس, کیمسٹری, میتھس ہے. اینڈ ڈاؤن دا لائن اس کو لگتا ہے کہ یار 3 سبجیکٹس میں اس نے ایکسل کر لیا ہے. اور یونیورسٹیز ابراڈ دے آر لوکنگ فار پیپل ہو ہیو ڈفرنٹ ملٹیپل سبجیکٹس. تو اٹس ویری ایزی
if someone is coming with pure sciences and they want to continue pure sciences in future, but if they want additional A grade, I would recommend and encourage students to opt for accounting. Even if you are a science student, you are a medicine student, you are a social sciences student, if you want to do or if you want to get an extra A grade, accounting को opt करना चाहिए. हाँ, बहुत सारे बच्चों का recent time duration में I have seen this thing कि people are actually and the students are actually moving towards easy subjects. उनका एक perception ये हो गया है कि यार A levels में कुछ ऐसे subjects pick करो जो easy हैं. I remember when I started teaching back in the year 2005-2006, so number of students opting for business was usually lesser, and the students opting for accounting was higher. In एक एक class के अंदर there used to be 50-60 students. But nowadays, I see that the students actually opting for accounting is like 30-40 students accounting की क्लास में होंगे, तो business की क्लास में 50-60 students होंगे. और जब मैं उनसे एक feedback लेता हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि सर business is easier, accounting is very difficult. ये एक myth है. हमने एक अपने दिमाग में एक चीज़ को बिठा लिया है कि यार accounting क्योंकि calculation based है तो it's gonna be difficult. तो you see guys कि ऐसा नहीं है कि accounting difficult है. Accounting easier subject है. हाँ, it is based on calculation, right? It's little challenging, but अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, कुछ challenging करना है, तो मजा तो challenging करने में ही ना. Like everybody is looking for easiness in the life, तो challenging कौन करेगा? और अगर challenging है, तो challenging के साथ साथ accounting rewarding subject भी है. और अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो बिलीव मी, इन अकाउंटिंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर रिलेटिंग टू बिजनेस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स एज वेल एंड फाइनेंस एज वेल. आई मीन यू योरसेल्फ इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस. सो आप ये समझो कि जो चीज़ें अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर फाइनेंस में पढ़ाई जाती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एक द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी एंड एक्सेट्रा, तो वो तमाम चीज़ें हमें ए लेवल्स में पढ़ा रहे होते हैं. इतना एक्सपोजर बच्चे को मिल जाता है ए लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर कि डाउन द लाइन वो यूनिवर्सिटी के अपने 2-3 साल ऐसे ही इजीली गुजार लेगा. आपका जो फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट एग्जैक्टली. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि IBA से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे थे, उन्होंने मुझसे अपने 3rd ईयर में आके कहा कि सर वो आपने हमें कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाया था, डू यू हैव नोट्स ऑफ दोज थिंग्स? मैंने कहा, आई मीन यू नॉट इन द फर्स्ट ईयर, इन द 3rd ईयर ऑफ योर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. बोला सर अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने A लेवल्स में जाके पढ़े थे. एंड इवन इफ यू ऑप्ट फॉर CA और ACCA, शुरू के पेपर्स आप सब अपनी A लेवल्स अकाउंटिंग की नॉलेज पे ऊपर कवर अप कर सकते हो. आई टोटली एग्री विद दैट. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट? अगर आप से फॉर एग्जांपल साइंसेस की तरफ जाते हो या से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स की तरफ जाते हो, आई एम नॉट श्योर कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके उनको कितना एडवांटेज मिलता होगा. बट एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, either you opt for BBA, you opt for ACA, you opt for ACCA और CA, A levels अकाउंटिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. एंड इस पे आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कैन यू टेल अस, लाइक Exactly. somebody has done A level accounting with maybe economics or a business subject or maths, like what are the future prospects like for that? अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि a lot of kids these days, even when they're selecting and opting for this subject combination, तो मुझसे पूछते हैं कि सर what do you think down the line 10 साल बाद accounting would be relevant or not? Not, especially with the AI. With the AI and stuff going on, तो ये AI जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्सोलीट कर देगा, आउटडेटेड कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Still need humans to हमारे फादर्स के ज़माने में भी मुंशी साहब काम करते थे और वो खाते हुए अकाउंटिंग करते थे. आज का अकाउंटेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहा है और फ्यूचर अकाउंटेंट AI को इक्विप करके अकाउंटिंग करेगा. लेकिन अकाउंटेंट ने ही करनी है. जो AI के टूल्स डेवलप होंगे वो अकाउंटेंट ने ही डेवलप करने हैं. AI जो आपको रिजल्ट्स बना कर देगा उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन आपने अकाउंटेंट ने ही लेना है. तो कैसे AI आपको जो है वो ऑब्सोलीट कर देगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को? इट्स नॉट पॉसिबल. At least down the line, at least for the next 100 years, I don't think so कि accounting की understanding and knowledge obsolete and outdated होगी. आपको पता है आज के ज़माने में at this present moment of time, आप मुझे कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बता दें जो अनएम्प्लॉयड है.
آپ مجھے ایک اکاؤنٹنگ فائنانس کا گریجویٹ بتا دیں جو کہ ان امپلائڈ ہے. ہاں ریزن یہ ہے کہ اس کی یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے, رائٹ. He should be a graduate from a good university, decent university. ہاں, but as far as ACCA and CA are concerned, I don't think so کہ آپ کو کوئی بھی ایک انڈیویجول ایسا ملے گا جس نے ACCA یا CA کیا ہے and he's unemployed. Yes, for sure. And جب میں نے آج سے 20 سال پہلے CA اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ CA کا انمپلائمنٹ ریٹ 0% ہے. اور آج جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے میرے جو پرانے ٹیچرز ہیں یا کولیگز ہیں جو کہ CA پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدیل انڈسٹری کے اندر آج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ سپلائی اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہی ہے. اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے. Every single day we get a lot of requests from different multinational corporations, different accounting firms, different business organization کہ we need accountants, ہمیں accountants کی ضرورت ہے and we are unable to provide them کیونکہ مارکیٹ میں سپلائی آج بھی کم ہے اور ڈیمانڈ آج بھی بہت زیادہ ہے. تو you see when you opt like if you opt a qualification like CA, اس کا پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر ملکوں کے اندر بھی بہت زیادہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. You see کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی is a qualification which is a global passport. اگر میں دنیا بھر میں کہیں جگہ پہ ٹریول کرتا ہوں اینڈ امیگریشن پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں what you do, when I say I'm a teacher, I'm a chartered accountant, تو امیگریشن آفیسر کی رسپیکٹ آٹومیٹکلی میرے لیے بڑھ جاتی ہے. یعنی اتنا وہ مجھے ریگارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور دنیا بھر میں اف یو وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ رائٹ امنگ وائزر پیپل تو آپ کو اسٹینڈ آؤٹ جو کوالیفیکیشن بناتی ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بناتی ہے. Even with all the finance majors, like I mean, look at you, you have a dean, right? اب ہماری ڈین ہے, یو آر آور باس, اور آپ بھی کیا ہیں, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی گریجویٹ ہیں. Yes, so I know, but it has helped me a lot even in this field, I would say. Like, Exactly. I mean, because everywhere, your calculations or your forecasting or reporting styles, وہ سارا آپ کو فائنانسی ایگزیکٹلی جتنا ڈیٹا کو انالائز کرنے کا طریقہ اکاؤنٹنٹس کے پاس ہوتا ہے میرے خیال سے وہ شاید کمپیوٹرز کے والوں کے پاس بھی نہیں ہوتا. حالانکہ کمپیوٹر والوں کا کام ہی ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے, لیکن میرے خیال سے جتنا اسٹریٹجکلی جتنا انالیسس بیس ہم لوگ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں وہ شاید پروبیبلی کوئی اور نہیں دیکھتے ہوئے. اینڈ سر بفور وی اینڈ دس پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ از اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسکور اے گریڈ ان اے لیول اکاؤنٹس؟ Not that, but in recent year overall جو بچہ اکاؤنٹنگ کو آپٹ کر رہا ہے وہ اس سبجیکٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اوکے. ریسنٹ ایئرس کے اندر انیشلی آئی ریممبر جو اکاؤنٹنگ میں اے گریڈ کی پرسنٹیج ہوتی تھی دیٹ واز سمویئر اراؤنڈ لائک 35-38%. Now worldwide the students scoring A's and A star in accounting, A levels accounting is around 22-25%. تو یہ جو نیچے ڈاؤن فال ہم نے دیکھا ہے وہ اس کا ریزن یہی ہے کہ جو انصاف آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ کرنا ہے, جو جسٹس آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ کرنی ہے, جتنا فریکوینٹ بیسس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, آج کل جو اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے لیک آف پریکٹس. اکاؤنٹنگ از اے سبجیکٹ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یو اسٹینڈنگ ان دا کلاس, یو ڈیلیورنگ اے لیکچر, بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ سر اوکے کی رپورٹ ہے, سر سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہے سر, کلیئر ہے. واٹ ہیپنڈ از دے ڈونٹ گیو انف ٹائم فار دا پریکٹس. اور وین یو ڈونٹ پریکٹس تو پھر آبویسلی آپ کو آج کانسیپٹ یاد ہے. اکاؤنٹنگ کا سمپل رول ہے, ایزی ٹو لرن اینڈ ایزی ٹو بی فارگاٹن. یو نیڈ ٹو پریکٹس اے لاٹ. تو اگر آپ پریکٹس کر رہے ہو تو میرے خیال سے اٹس ویری ایزی ٹو اسکور این اے گریڈ. اور جو بھی اسٹوڈنٹس یوزر کے اندر اے لیولز اکاؤنٹنگ آپٹ کر رہے ہیں, ہم انشور کریں گے ویل ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ no matter you coming with O levels accounting background, you coming without O levels accounting background, you coming with the A star or A or a B, will ensure کہ A levels میں ہم آپ کو اچھا گریڈ لے کر دیں. تو جو بھی پاپ آپ کے O levels میں ان کو ہم دھوئیں گے A levels میں آ کے. Don't worry about it. So sir, any last piece of advice you would like to share with our students? Yes, hard work کا ٹائم چلا گیا, اب اسمارٹ ورک کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو اسمارٹ ورک یہی ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹس میں اپنے ٹائم کو بہت اسمارٹلی پلان کریں اینڈ گیو یور بیسٹ. ریممبر می کہ جتنی بھی محنت آپ لوگ کریں گے ایگزامز میں, ارسپیکٹیو آف دی آؤٹ کم آف دا ریزلٹس, آپ کو ایٹ لیسٹ ریگریٹ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ یار آئی ڈیڈ مائی بیسٹ.
تو آپ نے اپنا بیسٹ کرنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ریزلٹس کبھی بھی آپ کا ڈیسٹینیشن ڈیسائڈ نہیں کر سکتے, بٹ آپ کی ہارڈ ورک اینڈ کمٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ جسٹس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو تھینک یو سو ویری مچ اینڈ گڈ لک فار یور ایگزامس. Thank you. بس